السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز پلس لسنرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانہ خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ساتھ ساتھ ایپیسوڈ کو شیئر بھی، تاکہ میرے چینل کو بوسٹ ملتا رہے۔ تو جی آج کے ایپیسوڈ تقریباً 8,000 الفاظوں پر مشتمل ایپیسوڈ ہے۔ اب تک کی طلسم محبت کی سب سے لانگ ایپیسوڈ۔ مجھے نہیں پتا کتنے منٹس کی بنے گی، کیونکہ ریکارڈنگ کرتے وقت جو ہے نارملی بولنے کی اسپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ادروائز 8,000 الفاظ کی ایپیسوڈ ہے۔ ہوپ سو آپ کو پسند آئے گی۔ لائک لازمی کیجیے گا، اپنا پیارا سا رسپانس لازمی شو کیجیے گا۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانہ خان، قسط نمبر 64۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانہ خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ یہ منظر اسی صبح کا ہے جب عفاف کو کڈنیپ کیا گیا تھا۔ اس وقت خان حویلی میں ہر کوئی اپنے معمول کے مطابق کاموں میں مصروف تھا، جبکہ وہیں خان حویلی کا ایک پرآسائش کمرہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ بڑی بڑی گلاس ونڈوز پر دبیز اور بھاری پردے سلیقے سے پڑے تھے، باہر کے خوبصورت منظر کو چھپائے ہوئے تھے، تو وہیں سورج کی کرنوں کو اندر آنے سے روک بھی رہے تھے۔ کمرے میں چلتے ہیٹر نے کمرے کے درجہ حرارت کو نارمل رکھا ہوا تھا، ورنہ باہر کے درجہ حرارت نہایت کم تھا۔ آج کل سوات کا موسم کچھ ٹھنڈا تھا، اوپر سے بن موسم برسات اور برف باری نے اس جنت جیسے حسین شہر کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ تو وہیں اسی کمرے کے بیچوں بیچ پڑے فل سائز بیڈ پر ایک وجود اوندھے منہ، تکیے کو سینے میں بیچے، آنکھیں موندی، شرٹ لیس بے حس و حرکت پڑا تھا، شاید گہری نیند میں تھا۔ خوبرو نقوش میں سرخیاں سی گلی تھیں، اس کے شدید بخار کا پتہ دے رہی تھیں، جبکہ خوبصورت ورزشی جسامت کے کرٹس واضح تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ خوبرو شخص اپنے آپ پر بہت محنت کرتا ہے، جبکہ انابی لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ یہ یکلخت کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور اس خوبرو شخص کے ماتھے پر بل پڑے۔ چھوٹے سائیں، وفا بیوی نے آپ کے لیے ناشتہ بھیجا ہے۔ ملازمہ کے منمناتی ہوئی آواز پر شاویز کے ماتھے پر بل پڑے، لیکن اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ کان تو صرف ایک آواز سننے کے خواہاں تھے، جو آج کل اس سے روٹھی بیٹھی تھی۔ شاویز نے بدمزہ ہوتے تکیے کو اٹھا کر کانوں پر رکھ لیا، جیسے اس وقت وہ خود بھی سب سے روٹھا ہو۔ تھوڑی دیر بعد شاویز کو ملازمہ کے واپس جانے کا اندازہ ہوا، تو وہ واپس سے آنکھیں موند گیا۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ سب کو اس کی فکر تھی، سوائے اس کی بیوی کے۔ نوران کو یاد کرتے اس کو اور غصہ آیا، اور اس نے پاس پڑا تکیہ غصے سے اٹھاتے سامنے دیوار پر دے مارا اور دوبارہ اپنی آنکھیں موند لیں۔ کیا ہوا؟ پھر نہیں لیا اس نے ناشتہ؟ ملازمہ کو ٹرے لیے واپس آتے دیکھ کر وفا نے چڑھتے ہوئے پوچھا، جس پر ملازمہ نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا، جس پر وفا نے اپنا ماتھا پیٹا
جبکہ وفا کے ساتھ ہی کچن میں موجود نوران نے پریشانی سے اپنے ناخن چبائے۔ وہ شخص آخر اتنا ضدی کیوں تھا؟ نوران نے افسوس سے سوچا۔ یہ لڑکا پٹے گا مجھ سے۔ پہلے تو سالہ سال بیمار نہیں پڑتا، اور پڑتا ہے تو جینا حرام کر دیتا ہے۔ 1 سال کا بچہ بن جاتا ہے۔ مورے کو بھی کیا ضرورت تھی اس ضدی لڑکے کو اکیلا چھوڑ کر جانے کی؟ وفا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جس پر نوران کو کچھ برا لگا تھا۔ ایسے تو مت کہیں دیدا، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے چڑچڑا، عام سی بات ہے۔ ویسے بھی انہیں 104 بخار ہے۔ نوران کی فکرمندانہ آواز پر وفا نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے نوران کو گھورا۔ او بی بی، تم تو کچھ بولو ہی نہیں۔ اگر اتنی ہی فکر ہو رہی ہے اپنے معصوم شوہر کی تو یہ لو، خود لے جاؤ ناشتہ اور کھلاؤ اس لڑکے کو۔ وفا نے موقع کا فائدہ اٹھاتے تیزی سے ٹرے اٹھاتے نوران کی جانب بڑھائی، جس پر وہ بری طرح بھوکلائی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس نے شاویز کے ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ نہ وہ اس کے کمرے میں جا رہی تھی، نہ ہی اس سے ہم کلام ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ شاویز کے سامنے آنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ شاویز کی باتوں پر اس کا دل دکھا تھا، اور یہی چیز حویلی میں سب نے محسوس کی تھی۔ وفا اور گل مہر نے تو باقاعدہ نوران سے پوچھا بھی تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے، جس پر وہ ان دونوں کو ٹال چکی تھی۔ دیدا، میں کیسے؟ نوران نے منمناتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی بے عزتی بھولی نہیں تھی اب تک۔ ارے کیسے کا کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ بیوی ہو تم، اور ویسے بھی مورے نے اپنے نخریلے شہزادے کی ساری ذمہ داری تمہیں دی ہے۔ جاؤ جلدی کرو، مجھے آن کے لیے سوپ بھی ریڈی کرنا ہے، بہت کام ہے بھائی۔ وفا نے ہاتھ جھلاتے جلد بازی میں لوازمات سے سجی ٹرے زبردستی نوران کو ہاتھ میں تھماتے جان چھڑوائی، جس پر نوران روحان سے ہوتے پچھلے 2 دن سے ہوئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے شاویز کے کھانے پینے اور دوائی کا خیال گل مہر رکھ رہی تھی، مگر آج صبح اسے ایک ملازم کی ماں کی عیادت کے لیے عائلہ کے ساتھ جانا پڑا تھا، اور دونوں شہروز کے ہمراہ گئی تھیں، جبکہ پرویش اور عبیرہ زنان خانے میں کچھ خواتین کے ساتھ مصروف تھیں جو کچھ دیر پہلے ہی آئی تھیں، تو وہیں شانزِ عنایہ کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ آج کل عنایہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وفا اس کے لیے ہی سوپ تیار کر رہی تھی، تو وہیں پریحان اپنے کمرے میں تھی۔ وفا کو ظالم بنے نندو والے روپ میں دیکھتے مجبوراً نوران کو پیر پٹکتے ہوئے شاویز کا ناشتہ لے کر جانا ہی پڑا تھا، جبکہ نوران کو منہ بناتے وہاں سے جاتے دیکھ کر وفا نے مسکراہٹ ضبط کر کے نوران کی نوران ناراض سی وہاں سے جاتی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اوہ ہاں بھابھی جان، ذرا میرے بھائی کو میڈیسن بھی کھلا دینا۔ وفا نے پیچھے سے ہانک لگائی، جس پر نوران نے پیچھے مڑ کر خفا نظروں سے وفا کی جانب دیکھا، جس پر وہ کندھے اچکا کر رخ پھیر چکی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ شاویز کا چڑا اور بیزار سا انداز دیکھ رہی تھی، اور اس کی نظروں کی تلاش بھی۔ شاید وہ پشیمان تھا کس بات پر، یہ تو وفا نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی، یہ چڑچڑاپن اور طبیعت کی خرابی کی وجہ نوران سے جڑی ہے۔ اف نیلو، جاؤ یہ سوپ آن کو دے آؤ۔ وفا نے پیچھے مڑ کر ملازمہ کو ٹرے تھمائی، جس پر وہ سر ہلاتے ٹرے تھامے کچن سے نکل چکی تھی۔ کاش نوران، تم میرے بھائی کو سنبھال لو، وہ بہت حساس ہے، بس اوپر سے سخت بنتا ہے۔ پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟
وہ اب تک الجھا ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ تو تم دونوں کے درمیان ایسا ہوا ہے جس سے شاوی پیشمان ہے، اور اس کا چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ کی بھی یہی وجہ ہے۔ وفا نے گہرا سانس لیا۔ کب ہماری حویلی پہلے جیسی ہوگی؟ کب ہم دوبارہ سے بغیر کسی پریشانی اور دکھ کے ہنسی خوشی ایک ساتھ مل کر زندگی گزاریں گے؟ وفا نے زیر لب بڑبڑاتے سرد آہ بھری تھی۔ تو وہیں شاویز کے کمرے کے باہر پہنچتے ہی نوران نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے دروازہ نوک کیا، مگر جواب نہ دے۔ پہلے نوران کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہاں، لاٹ صاحب کے نخرے۔ نوران نے آنکھیں گھمائیں۔ کہیں طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی؟ بخار بھی تو کتنا تیز تھا۔ اب کہ نوران کو پریشانی نے گھیرا تھا تو آہستہ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اندھیرا دیکھ کر نوران نے گہرا سانس لیا اور پھر ایک نظر اوندھے منہ پڑے شاویز کی جانب دیکھا، اور اسے شرٹ لیس بے ترتیب سا پڑا دیکھ کر نوران نے سرخ ہوتے نظریں پھیری۔ بے شرم 2 نمبر پولیس والا، نوران نے آہستہ سے آگے کی جانب قدم بڑھاتے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اب کے شاویز کی جانب دیکھنے سے اجتناب ہی بڑھتا، اور خاموشی سے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے قدم گلاس ونڈو پر پڑے بڑے بھاری اور دبیس پردوں کی جانب بڑھائے تاکہ سورج کی تازہ روشنی کمرے میں آ سکے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار بھی نوران کے انداز میں کوئی جھجک نہ تھی، بلکہ حق ملکیت کا احساس تھا، جس پر شاویز نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے گلاس ونڈو سے پردے ہٹاتے نوران کی پشت کو کھوئے سے انداز میں دیکھا اور مسکرا دیا۔ نہ جانے کیوں سامنے کا منظر آنکھوں کو بھلا سا اور مکمل لگا تھا۔ اس سے پہلے نوران واپس پلٹتی کہ اگلے ہی پل شاویز آنکھیں مون چکا تھا۔ کہیں انہیں زیادہ تیز بخار تو نہیں ہو گیا؟ شاویز کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھتے نوران پریشان سی ہوئی تھی، کیونکہ گل نے بتایا تھا کہ شاویز کو بخار بہت خطرناک چڑھتا ہے، ایک تو کم نہیں ہوتا، اوپر سے بچپن میں دماغ پر چڑھ جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے شاویز کو سنبھالا تھا۔ یہ بات گل نے اس وقت کی بتائی تھی جب نورالعین کا انتقال ہوا تھا۔ شاویز کو گہرا صدمہ لگا تھا۔ گل مہر نے نوران کو آدھی ادھوری بات بتائی تھی۔ نوران نے تیزی سے قدم شاویز کی جانب بڑھائے تاکہ اسے اٹھا سکے۔ کیسی عزت نفس اور کون سی عزت نفس؟ اس وقت نوران ملک ایک بیوی تھی جو جانے انجانے میں شاویز سے محبت کرنے لگی تھی۔ سنے، اس سے پہلے کہ نوران شاویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے نیند سے اٹھانے کے لیے ہلا پاتی کہ اگلے ہی لمحے شاویز ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتے اپنے شکنجے میں قید کر چکا تھا، جبکہ اس اچانک ہونے والے حادثے پر نوران نے جملہ ادھورا چھوڑتے چیخ ماری تھی، جبکہ شاویز نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اتنے دنوں کی دل و دماغ پر چھائی کسمندی دور ہوئی تھی، سیاہ آنکھوں میں چمک بھی لوٹ آئی تھی، جبکہ نوران آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے شاویز کو دیکھ رہی تھی، جو پوری طرح اسے اپنے حصار میں قید کیے اس پر چھایا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ نوران نے لڑکھڑاتی زبان سے شاویز کے شرٹ لیس وجود سے نظریں چراتے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا، یہ سوال تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں مسز، کہ آپ میرے سونے کا فائدہ اٹھا رہی تھیں، ہے نا؟ شاویز نے آنکھوں میں شرارت سجاتے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر نوران کی شہد رنگ آنکھیں مزید پھیلی تھیں، جبکہ شاویز کو ان شہد رنگ آنکھوں میں ایک بار پھر اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا، مگر اس بار اس نے ان چمکتی آنکھوں سے نظریں نہیں پھیری تھیں۔ ایسا نہیں ہے،
میں تو آپ کو ناشتہ دینے۔ کوئی بات نہیں میری جان، اب آپ کو بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر ہے، اگر مجھے دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو گئی۔ ہو سکتی ہے بھائی، ہو سکتی ہے، آخر آپ کا شوہر ہاٹ ہی اتنا ہے۔ شاویز نے نوران کے بولتے لبوں پر انگلی رکھ کر اتراتے ہوئے اس کی بات کاٹتے بات کو طول دی۔ آج وہ اپنی عادت سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی چہک رہا تھا، جس پر نوران کی آنکھیں مزید پھیلیں، جبکہ شاویز نے مسکراہٹ ضبط کی۔ بس بس میری جان، اتنی پیاری آنکھیں پھٹ جائیں گی، پھر میں اپنے بچوں کو کیا بولوں گا کہ ان کی اماں جان اندھی ہیں؟ شاویز کو اپنے اب تک کے نہ ہوئے بچوں کی فکر ہوئی تھی۔ بخار آپ کے دماغ پر چڑھ گیا ہے کیا؟ نوران نے ایک ہاتھ شاویز کے سینے پر رکھتے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ بنانے کی کوشش کرتے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے شاویز کے اس ہاتھ کی انگلی بھی پیچھے کر چکی تھی، جو پورے استحقاق کے ساتھ اس کے لبوں کو سہلا رہی تھی، کیونکہ شاویز کی انگلی کی حرکت سے نوران کو اپنے وجود میں سرد سی لہریں دوڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نہیں تو؟ نوران کے سوال پر شاویز نے کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا، جبکہ نوران کے اوپر سے اٹھنے کی زحمت اس نے اب تک نہیں کی تھی۔ تو پھر آپ ایسی عجیب و غریب سی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نوران اب بھی فکر مند سی تھی، جس پر شاویز کندھے اچکاتے اپنا پورا وزن مزے سے نوران پر ڈالتے اس کے کندھے پر سر رکھتے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کر چکا تھا، جبکہ نوران اب کے سنجیدہ ہوئی تھی۔ میں وفا دیدہ کے کہنے پر آپ کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ نوران نے اپنی کمر کے گرد لپٹے شاویز کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے سنجیدگی سے کہتے، اپنا آپ کلیئر کیا، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی، جبکہ وفا دیدہ کے کہنے پر کچھ زیادہ زور دیا تھا، جس پر شاویز خاموشی سے اپنا چہرہ نوران کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ دوسری طرف نوران کا دل کانوں میں دھڑکا تھا، یہ شخص کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ آپ مجھے پچھلے ایک ہفتے سے اگنور کر رہی ہیں۔ شاویز نے نوران کی خوبصورت سراخی دار گردن میں اپنا خوبرو چہرہ چھپاتے دھیمی آواز میں شکوہ کیا تھا، پھر اپنے گھنے بالوں سے ٹکراتی کسی سرد سی چیز کو محسوس کرتے چہرہ اٹھاتے کچھ پیچھے کیا تو نظریں نوران کے کان کی لو میں لٹکے سونے کے جھمکے پر ٹکیں، جس میں شاید کچھ موتی بھی لٹکے تھے۔ شاویز نے اس جھمکے پر پھونک ماری تو اسے ہوا میں ہلتے دیکھ کر شاویز مسکرا دیا، اسے یہ منظر بھی اچھا لگا تھا۔ دوسری طرف شاویز کے مضبوط حصار سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان نوران ایک لمحے کے لیے ساخت ہوئی۔ وہ پوری طرح سے شاویز کے وجود کے نیچے دبی ہوئی تھی اور اسے اپنے رخساروں سے سیخ سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا آپ کو شکل نہ دکھاؤں، تو میں نے آپ کا ہی کہا مانا ہے، نوران نے دو ٹوک سے لہجے میں کہا، لہجہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ یہاں آپ غلط بیانی کر رہی ہیں مسز، میں نے یہ نہیں کہا تھا، شاویز نے خفا لہجے میں کہا۔ جی بالکل، آپ نے کہا تھا آپ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، آپ کی پرسنل اسپیس میں انٹرفیئر نہ کیا جائے، اور سیاق یہ بھی کہ آپ کی ملکیت میں موجود چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی نہ کی جائے۔ نوران کا لہجہ شکوہ کناں نہ تھا، بلکہ دو ٹوک اور سنجیدہ تھا، جسے محسوس کرتے شاویز نے لب کچلے۔ اسے اپنے لفظوں کا احساس تھا، تبھی نادم بھی تھا، اور اسی گلٹ نے اسے بخار چڑھا دیا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ شاویز کو اس وقت بخار نوران کے دل دکھانے کی پریشانی کی وجہ سے چڑھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا،
اس وقت میں غصے میں تھا اور وہ غصہ آپ پر نکل گیا، شاویز نے ندامت سے کہا، جس پر نوران اذیت سے مسکرا دی۔ معافی مت مانگے، میری ہی غلطی تھی، مجھے آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ غلطی میری ہے، نوران نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہتے ہر الزام اپنے سر لیا، جس پر شاویز سنجیدہ ہوا تھا۔ پتہ ہے، مجھے گل آنٹی نے کہا تھا کہ آپ کی چیزوں کا خیال رکھوں کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ نوران شاویز کی جانب خالی نگاہوں سے دیکھتے استہزائیہ سے انداز میں مسکرا دی، جس پر شاویز نے لب پیچھے۔ پہلی بار اس نے اپنی زبان پر کنٹرول کھویا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے سامنے جو اس کے نکاح میں تھی۔ مورے، شاویز نے تصحیح کی۔ اسے نوران کا گل کو آنٹی کہنا پسند نہیں آیا تھا، تبھی ٹوک گیا۔ ابھی تک نوران کے لبوں سے گل کے لیے مورے ہی سنا تھا اس نے، جبکہ نوران نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں آنٹی، وہ آپ کی مورے ہیں اور آپ کی کسی بھی چیز پر میرا حق نہیں ہے۔ نوران نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے شاویز کے لفظ کی نفی کی، جس پر نوران کے جواب پر شاویز کے نقوش میں مزید سرخیاں سی گھری تھیں۔ پتہ ہے، تائی جی کہتی تھیں کہ کوئی مجھے انگلی پکڑاتا ہے اور میں ہاتھ پکڑ لیتی ہوں۔ آپ کے ساتھ بھی میرا یہی ہو گیا۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ آپ نے مجھے صرف گل آنٹی کی ضد کی وجہ سے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ نوران نے کچھ توقف لیا، حلق میں آنسو کا گولا سٹکا تھا، جبکہ شاویز کے سر تاثرات سے میں افسوس سا گھلا تھا۔ میں ہی بے وقوف ہوں، بہت جلدی کسی کی زندگی میں بھی گھس جاتی ہوں۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی بھی زندگی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو پسند کرتے ہو اور زبردستی میں اس رشتے سے بن گئے ہو۔ سب میری غلطی ہے۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ نوران ملک پر کبھی بھی قسمت اتنی مہربان نہیں رہی۔ نوران کو کبھی خوشیاں راس نہیں آتی۔ غلطی میری۔ نوران کے بولتے لب ایک بار پھر رکے تھے، جبکہ شہد رنگ آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ وجود سن پڑا تھا، جبکہ پلکیں ساخت ہوئی تھیں، کیونکہ شاویز بغیر کچھ کہے اس کے لبوں پر جھک چکا تھا، اور کتنے ہی پل گزرے وہ نرمی سے دھڑکتے دل سے آنکھیں موندے نوران کی پنکھڑیوں جیسے نازک لبوں پر نرم بوسے دیتا رہا، پھر کچھ سنبھل کر آنکھیں کھولتے نوران کے گلال بکھیرتے چہرے کی جانب دیکھتے، اس کی نم آنکھوں کی جانب دیکھا جس میں آنسو بھی ٹھہر چکے تھے۔ شاویز نے کچھ اوپر کو ہو کر نوران کی پیشانی پر بوسہ دیا تو نوران کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ اس نے حیرانگی سے شاویز کی جانب دیکھا، جو اب خاموشی سے نوران کے بہتے آنسوؤں پر انگلی کے پوروں سے صاف کر رہا تھا۔ ایک بات اپنے چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لے مسز، کہ کسی بھی مرد کے ساتھ کوئی بھی نکاح کے لیے زبردستی نہیں کر سکتا، چاہے سامنے ماں باپ کی ضد ہو یا ان کی عزت۔ جب تک مرد اپنی مرضی سے گھٹنے نہیں ٹیک دیتا، تب تک کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ شاویز نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، اور رہی بات ملکیت کی، تو آپ بھی میری ملکیت ہیں، میں آپ کو اپنی بیوی مان چکا ہوں، اس کا ثبوت میں پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں۔ شاویز کا اشارہ آئلین اور ابتسام کے نکاح والے دن کی جانب تھا، جسے سوچتے نوران کی پلکیں لرزی تھیں، جس پر شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کی پلکوں پر بوسہ دیا تو نوران کی پلکیں مکمل طور پر رخساروں پر لرزتے ہوئے سجدہ ریز ہو چکی تھیں۔ اور رہی بات اس دن کی، تو میں پریشان تھا۔ کیوں؟ اب میں اس بات کا ذکر ساری زندگی نہیں کرنا چاہتا،
میں اپنی زندگی میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ شاویز نے اپنے نوران کے رخسار پر پیشانی ٹکا دی، اس کے رخسار کو نرمی سے چومتے سنجیدگی سے کہا، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہتی ہوں۔ نوران کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی، کیونکہ شاویز کا اس دن کا رویہ غیر معمولی سا تھا، جس پر شاویز نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نورالعین کا ذکر نوران کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خیر بتانا تو تھا ہی نا۔ اسے اپنے اس دن کے رویے کا علم تھا، جو معمولی ہرگز نہیں تھا۔ نور، شاویز کے لبوں کی جنبش کے ساتھ ساتھ دھیمی سی آواز پر نوران کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ نورالعین دائش چاچو کی بیٹی، میری بیسٹ فرینڈ۔ اب کے شاویز نم سا مسکرا دیا۔ دوسری جانب نوران کے چہرے پر اب بھی ناسمجھی بھرے تاثرات رقصہ تھے۔ اس کی دیت حادثاتی طور پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد نہ تو میں نے کبھی دوست بنائے، نہ ہی کبھی کسی کو گفٹ دیا۔ جانتی ہیں کیوں؟ شاویز نے اپنا چہرہ اٹھاتے نوران کی آنکھوں میں جھانکا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا جب میں دوست بناؤں گا، وہ دوست مجھ سے چھن جائیں گے۔ شاویز اذیت سے مسکرا دیا، جبکہ نوران نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ہمیشہ سے ہی کم گو رہا ہوں، بچپن میں بھی کسی کے ساتھ زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ پھر نورالعین پیدا ہوئی اور اس لڑکی نے میری جان نہ چھوڑنے کی قسم کھا لی۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتی، حالانکہ حویلی میں اور بھی بچے تھے۔ اب کے شاویز ہنسا تھا، جبکہ سیاہ آنکھوں میں نمی سی تیری تھی، جسے شاویز اپنا چہرہ دوبارہ سے نوران کی گردن میں چھپا دے نوران کی نظروں سے چھپا چکا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہر بار نورالعین کا ذکر اسے غم زدہ کر دیتا تھا، جبکہ شاویز کی آنکھوں سے نکلتے نوران کی سراہی دار گردن میں جذب ہوئے تھے۔ نوران کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا یہ مضبوط دکھنے والا خوبرو اور خڑوس مرد رو رہا تھا؟ نوران بے چین ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے نورالعین سے جلن بھی ہوئی، جو شاید فطری تھی۔ وہ بہت باتونی تھی، بہت شرارتی، ہر وقت اوٹ پٹانگ حرکت کرتے مجھے ہنسانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ خیر آہستہ آہستہ میں بھی اس بے وقوف کا عادی ہو گیا اور ہم بیسٹ فرینڈ بن گئے۔ پھر جب وہ چھٹیوں پر آتی تو ہم ساتھ کھیلتے۔ وہ ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لاتی اور میں بھی اس کے لیے اپنی پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ خریدتا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر وہ حادثہ ہوا۔ شاویز نے کچھ توقف لیتے اپنی آنکھیں نوران کے نازک کندھے پر مس لیں، تاکہ آنکھوں سے بہتے آنسو صاف ہو سکیں۔ وہ سیڑھیوں سے گری تھی جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے وہی فراک پہنا ہوا تھا جو میں نے اسے اپنی پاکٹ منی سے خرید کر اس کی برتھ ڈے کے لیے گفٹ کیا تھا۔ وہ فراک پورا خون میں لت پت تھا۔ میں وہ منظر نہیں بھول پاتا نوران۔ مجھے نورالعین کا کفن میں لپٹا چہرہ ٹرامیٹائز کرتا ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا جب میں واپس آؤں گا تو پرنسس کی طرح تیار ہوگی، پھر ہم کیک کٹ کریں گے، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ خون میں لت پت تھی۔ اس کی ڈیڈ باڈی وہاں لاؤنج میں رکھی تھی۔ وہ لمبا چوڑا مرد اس وقت معصوم بچے کی مانند لرز رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آج تک اس نے گل سے بھی شیئر نہیں کی تھیں، جبکہ نوران نے تڑپتے ہوئے اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے جیسے اسے دلاسا دیا تھا۔ اپنوں کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے، یہ بھلا نوران سے بہتر کوئی جانتا تھا۔ جبکہ شاویز اب نوران کے کندھے سے سر ہٹاتے
خاموشی سے اس کے سینے پر سر ٹکائے، آنکھیں مون چکا تھا۔ ماضی اذیت ناک ہوتا ہے اور دوستوں کو کھونے کا غم اس سے بھی بڑا۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ نوران نے کانپتے دل سے پوچھا، جس پر شاویز ایک دم سے چونکا۔ کیا 9 سال کے بچے ایسے کسی جذبے سے واقفیت رکھتے ہیں؟ نوران کو سمجھ نہ آیا کہ وہ پوچھ رہا ہے یا بتا رہا ہے، جبکہ اپنی ہی سوال پر شاویز سرد سا ہوا تھا۔ اندر باہر ایک خاموشی سی پھیلی تھی۔ یہی تو وہ بات تھی جو سالوں سے گل مہر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ نورالعین کو چاہتا تھا؟ اس نے خود سے پوچھا تو دل ہنس پڑا۔ وہیں دماغ نے افسوس کیا، نہیں، وہ صرف اس ڈرامہ میں اٹکا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک خوف تھا جو جڑ پکڑ چکا تھا، وہ یہ کہ نورالعین اس کی واحد دوست تھی جسے وہ کھو چکا تھا، اور وہ آج تک اپنے اس خسارے پر غم مناتا آیا تھا۔ شاویز کو خود پر افسوس سا ہوا تو اس نے اپنے بچپنے پر افسوس کیا۔ آج نوران کی موجودگی پر اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ ماضی میں جس چیز کو وہ محبت کا نام دیتا آیا تھا وہ محبت تھی ہی نہیں، وہ عادت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم میچورٹی کی جانب بڑھتے ہیں، ویسے ویسے ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماضی میں ہم نے جو کچھ کیا وہ بے وقوفی اور پاگل پن کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور کبھی کبھی تو ہمیں خود پر خود ہی شک ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہ سب ہم نے کیا تھا، اور پھر ہم خود پر ہنس دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی آج شاویز کے ساتھ ہوا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہوا تھا، اپنے ہی سوال میں اسے جواب مل چکا تھا، تو وہیں نوران کو نورالعین کی عمر جان کر جھٹکا لگا تھا۔ کیا نورالعین کی ڈیتھ 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ نوران نے ڈرتے ڈرتے کافی دیر بعد صدمے سے پوچھا۔ کچھ ہی لمحوں میں جو اسے نورالعین سے جلن سی ہوئی تھی، اب وہ جلن عمر کا سن کر شرمندگی میں بدل چکی تھی۔ شاویز نے بغیر سر اٹھائے آہستہ سے کہا تھا۔ اسے سکون مل رہا تھا، شاید اس لیے کہ یہ پناہیں محرم کی تھیں، اور کافی عرصے بعد اس نے کسی کے سامنے اپنا خوف رکھا تھا۔ تو آپ اسے نور کہتے تھے؟ نوران کی جانب سے ایک اور سوال آیا، اور شاویز کی جانب سے اب بھی جواب کی صورت آیا تھا۔ اوہ، تبھی آپ اس دن غصہ ہو گئے تھے؟ نوران جسے اصل بات تک پہنچی تھی، لیکن مجھے بھی سب نور اور نوری ہی بلاتے ہیں، میرا نک نیم ہے، اس لیے مجھے بھی عادت ہے، مجھے عادت بھی ہے، اس میں اتنا ناراض ہونے والی بھلا کیا بات تھی؟ ہمیشہ سے نرم دل نوران ایک لمحے میں پگھلی تھی، تبھی شکوے سے بولی، جس پر شاویز نے بغیر کچھ کہے اس کے گرد گرفت اور مضبوط کی۔ اسے اب نیند آ رہی تھی۔ اچھا سنیں، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ نوران نے کچھ ہچکچاتے ہوئے شاویز کا کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا، جس پر شاویز نے مسکراہٹ ضبط کی، سر اب بھی نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے کبھی دوستی نہیں کی، آپ ہی میرے واحد دوست ہوں گے، سوچ لیں۔ نوران نے جیسے شاویز کو لالچ دی تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ شاویز کے دل و دماغ میں آج بھی وہ حادثہ کسی ڈرامہ کی طرح موجود ہے، جبکہ بڑی آسانی سے وہ شاویز کا دھیان نورالعین کی جانب سے ہٹا گئی تھی۔ وہ بے وقوف نہ تھی کہ جو وجود دنیا میں ہے ہی نہیں اس کے پیچھے اپنے شوہر سے لڑتی۔ اس نے اس وقت بجائے لڑنے کے شاویز کو سمجھنا ضروری سمجھا، جبکہ نوران کے یوں لالچ دینے پر شاویز نیند میں جاتے جاتے اب کی بار زور سے ہنس دیا۔ آپ بیوی ہیں میری، بھلا بیوی سے دوستی کون کرتا ہے؟ شاویز نے شرارت سے پوچھا، جس پر نوران نے آنکھیں چھوٹی کر کے
شاویز کے گھنے بالوں والے سر کو گھورا اور پھر خود ہی سرخ ہو گئی۔ مقابل بڑی بے باکی اور استحقاق سے اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سا تھا۔ کیوں نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں، اور وہ سنا نہیں ہے آپ نے؟ سب سے بہترین ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کا دوست بھی ہو۔ نوران نے کچھ سنبھلتے ہوئے جیسے پتے کی بات بتائی، جس پر شاویز کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اور آپ میری دوست بننے میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ حالانکہ جو مقام آپ کا میری زندگی میں ہے وہ اس سے بھی اونچا ہے۔ شاویز نے اب کے سنجیدگی سے پوچھتے اپنی زندگی میں نوران کا مقام بھی اس پر واضح کیا، جبکہ اب وہ نوران کے دماغ میں پکتی کھچڑی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اور کہیں نہ کہیں نوران کا شکر گزار بھی تھا، جو بال کی کھال نکالے بغیر مان گئی تھی۔ پھر آپ مجھے بھی گفٹ دینا میری برتھ ڈے پر۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی برتھ ڈے نہیں منائی، مجھے اتنی پسند ہے۔ ملک حویلی میں سب بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی تھی، بڑے بڑے کیک کٹتے تھے، بڑی بڑی شاندار پارٹیز بھی ہوتی تھیں، اور تو اور ڈھیروں گفٹس بھی ملتے تھے، لیکن مجھے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہونے دیتا تھا۔ نوران کی آواز نم سی ہوئی تھی، آنکھوں میٹھی موتی سے چمکی تھی، جبکہ اس کا لہجہ حسرت سے پر تھا۔ شاویز نے خود کو سلامتوں سے نوازا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ شاویز نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا، جس پر نوران نے کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ شاویز کی سوالے نظروں پر نوران نے آنکھیں گھمائیں۔ آپ کو نہیں پتا؟ لڑکیوں سے عمر نہیں پوچھتے۔ نوران کی لاجک پر شاویز کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اوہ نوران، آپ بھی نا؟ اچھا بتائیں تو صحیح، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ لمحوں کے میں شاویز کے دماغ نے پلان تیار کیا تھا۔ 23 سال، نوران نے دھیمے سے کہا۔ تو بس ٹھیک ہے، اگلے 23 دن تک ہم روز آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ کیا؟ نوران نے حیرانگی سے پوچھتے چیخ ماری، آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں، جس پر شاویز نے ہنستے ہوئے کان میں انگلی رکھتے اسبات کی صورت سر ہلایا تھا۔ اس کی فضول کی سوچوں سے بڑی بھی اس سے بھی بڑی ذمہ داری اس کی قسمت نے اس پر ڈالی تھی۔ شاویز نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب اس کی پناہوں میں قید لڑکی کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ جو گزر گیا اس پر رونے سے بہتر ہے کہ جو آپ کے پاس آج ہے اس پر دھیان دیا جائے۔ اب مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، میں سونا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے شاویز ایک بار پھر نوران کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند چکا تھا، جبکہ ساتھ ہی اس کا نازک ہاتھ تھامتے اپنے بالوں پر رکھا تھا، جیسے صاف اشارہ ہو کہ اس کے بال سہلائے جائیں، جس پر نوران سرخ پڑی تھی، وہ جو کتنے دنوں سے شاویز کی باتوں پر اداس تھی، اچانک ہی خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ آپ کا ناش؟ ایک بار پھر نوران کے الفاظ لبوں میں ہی گم ہوئے تھے۔ وجہ شاویز کے لبوں سے لگایا گیا قفل تھا، جو صرف چند لمحوں کے لیے تھا، اور پھر وہ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے چمکتی آنکھوں سے نوران کو مومی مجسمہ بنے دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کرتے دوبارہ اسی مخصوص جگہ پر سر رکھتے، پاؤں سے بلینکٹ کھینچتے، اپنے اور نوران کے وجود پر ڈالتے آنکھیں موندتے۔ گہری نیند میں جا چکا تھا، دل و دماغ جیسے پرسکون سا ہوا تھا، جبکہ نوران بھی لبوں پر شرمگی سی مسکراہٹ سجاتے آہستہ آہستہ شاویز کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ خیر ہے دانی، تو کچھ پریشان ہے؟ غازیان جو یزدان کے ساتھ مردانے میں ہی بیٹھا تھا، یزدان کو بار بار اپنا سینہ مسلتے دیکھ اور ادھر سے ادھر ٹہلتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھ بیٹھا، پتہ نہیں غازی،
میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اوپر سے کاشف بھی فون نہیں اٹھا رہا، آفاف سے بھی آج رابطہ نہیں ہو رہا۔ یزدان نے سنجیدگی سے کہتے اب کے آفاف کا نمبر ڈائل کیا، جو اس بار بھی سوئچ آف تھا۔ پریشان نہ ہو، سریام کو فون کرتا ہوں میں، وہ آفاف کے آس پاس ہی ہوگا۔ غازیان کی بات پر یزدان کے ماتھے پر بل پڑے، جس پر غازیان ہنس دیا۔ میرا بیٹا ہے، میری جان، اپنی ملکیت میں موجود عورت سے لاپرواہ ہو ہی نہ جائے۔ میں اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں جتنا تم اور تمہارا وہ چہیتا مجھے سمجھتے ہیں، غازیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اشارہ سریام اور یزدان کی جانب تھا، جبکہ یزدان نے دانت کچکچائے، جیسے دانتوں کے نیچے سریام کی گردن ہو۔ ابھی غازیان سریام کا نمبر ڈائل ہی کرتا کہ دائس پریشان سا مردانے میں داخل ہوا۔ لالا، زاوی کا فون آیا تھا، وہ لوگ لاہور کے ہاسپٹل میں ہیں۔ دائس کی بات پر یزدان ایک دم سے رکا تھا۔ دماغ نے کہا کچھ تو انہونی ہوئی ہے۔ لالا، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ میں شاویز کو بھی اسے رہنے دو، ویسے بھی وہ بیمار ہے اور حویلی میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ شہری اور زیان کو بولو فوراً حویلی پہنچے۔ یزدان دائس کو حکم دیتے تیزی سے دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ دل کی بے چینی حد سے سوا تھی، جبکہ غازیان بھی اس کے ہمراہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ جبکہ دائس بھی سر ہلاتے زیان کا نمبر ڈائل کرتے تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگا۔ ابھی وہ کارپورٹ کی جانب پہنچے ہی تھے کہ شہروز کی گاڑی کو اندر آتے دیکھ کر رکے تھے۔ کیا ہوا دانی؟ شہروز نے یزدان کے پریشان چہرے کو دیکھتے فکرمندی سے پوچھا۔ وہ آج بھی یزدان کی پریشانی اس کے چہرے سے بھاپ جاتا تھا۔ ہسپتال جا رہے ہیں، زاوی کا فون آیا ہے، تو حویلی میں رہ، شاویز اور زیان بھی، میں تیرے ساتھ جاؤں گا، بات ختم۔ گل، آپ اندر جائیں۔ شہروز نے یزدان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی بات کاٹی، جس پر وہ جبڑے بیچ گیا۔ خان، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ آئلہ یزدان کی بات سنے بغیر تیزی سے اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جس پر غازیان نے اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی مسکراہٹ ضبط کی۔ سردار یزدان خانزادہ کسی کے قابو میں آتے تھے۔ تو بھابھی کو لے کر جا، ہم تینوں دوسری گاڑی میں آ رہے ہیں، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، غازیان نے سنجیدگی سے کہتے قدم شہروز کی گاڑی کی جانب بڑھائے، جبکہ گل مہر شہروز کی بات سنتے اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ پھر ایک ساتھ دو گاڑیاں اور پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کے ہمراہ حویلی سے تیز رفتار میں نکلی۔ ان کا ارادہ جلد سے جلد لاہور پہنچنے کا تھا۔ لاہور کے اس مشہور ہسپتال کے VIP وارڈ کے آپریشن تھیٹر کے باہر کئی گھنٹوں سے نرسز اور ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جب آفاف کو ایمبولینس کے ذریعے 1.5 گھنٹے کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد یہاں لایا گیا تھا، تو جیسے ہی آن ڈیوٹی ڈاکٹر نے آفاف کے زخم کو دیکھا، اس نے فوری ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گن شاٹ کا کریٹیکل کیس ہے اور قانونی ضابطے کے مطابق پولیس کی کلیئرنس کے بغیر وہ اسے ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن سریام، جو پہلے ہی آفاف کو آنکھیں بند کیے بے سدھ پاتے اور اس کے مسلسل بہتے خون کے باعث زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر جنون کی حد تک پاگل ہو رہا تھا، اس انکار پر تپ کر وہاں موجود میل ڈاکٹرز پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا یہ پاگل پن دیکھ کر پورا عملہ سہم گیا تھا
اور بڑی مشکل سے زریام کی گرفت سے ڈاکٹر کو آزاد کروایا گیا۔ زاویان جو زریام اور عفاف کے ساتھ ہی آیا تھا، اس نے بڑی مشکل سے آگے بڑھ کر زریام کو قابو کیا تھا، جو پاگل ہونے کی در پر تھا۔ اس کے سر پر اس قدر جنونیت سوار تھی کہ وہ کسی کا قتل بھی کر دیتا۔ پھر زاویان نے نہایت سنجیدگی سے ہسپتال انتظامیہ کو فیمس بزنس مین اور نامور بزنس ٹائکون زریام خانزادہ کا تعارف کروایا، جس کا نام سنتے ہی وہاں کا اسٹاف فوراً سیدھا ہوا۔ اسی اثنا میں پیچھے سے آتے ابتسام نے بھی کمال مہارت سے صورتحال کو سنبھالا اور قانونی کاغذی کارروائی کو ہینڈل کیا، جس کے بعد عفاف کو فوراً ایمرجنسی کیس کے طور پر آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت زریام نے جیسے پورے ہسپتال کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس وقت آپریشن تھیٹر کے باہر موجود کوریڈور میں موت سا سناٹا تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے آپریشن تھیٹر کی ریڈ لائٹ مسلسل جل رہی تھی، لیکن اب تک اندر سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا تھا۔ وہاں باہر کھڑے وجود کے دل بھی خوف سے بری طرح دھڑک رہے تھے۔ عفاف کی حالت دیکھ کر وہ مضبوط مرد تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ ایک طرف اذہان دیوار سے پشت ٹکائے خاموش سا کھڑا تھا، اس کی ڈارک براؤن آنکھیں جو اس وقت بالکل سرخ ہو رہی تھیں، غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں، اور ہاتھوں پر عفاف کا خون لگا تھا۔ وہیں دوسری طرف شایان ماربل کے فرش پر گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا، سبز اور براؤن امتزاج کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنے بازو سے صاف کر رہا تھا۔ بینچ پر زاویان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ وہ اس غیر تعمیر شدہ بلڈنگ سے نکلنے سے پہلے ہی دائس کو فون کر کے مختصراً ہسپتال کا بتا چکا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یزدان کا یہاں ہونا ضروری تھا۔ تو وہیں زریام خانزادہ خون اتری نگاہوں سے جبڑے پیچھے ادھر سے ادھر اضطرابی کیفیت پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، ہاتھوں سمیت چہرے پر بھی عفاف کا خون لگا تھا، لباس بھی خون آلود ہی تھا، لیکن سیاہ رنگ ہونے کی وجہ سے وہ خون کے داغ چھپ چکے تھے۔ چہرے پر کرسٹوفر کے مارے گئے جاندار مکے کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس پر خون جمع تھا۔ کافی بار نرسز نے اسے مرہم پٹی کروانے کا کہا تھا، مگر وہ صاف انکار کر چکا تھا۔ اس وقت جان تو اندر موجود اس نازک وجود مرد کی تھی، جو آج اس کی زندگی کی ضمانت، اس کی کل کائنات بن چکا تھا۔ کیوں، کب، کیسے؟ زریام کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے، اور نہ ہی وہ اب انہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس وقت بس اسے اپنی خانم اپنے سامنے صحیح سلامت چاہیے تھی۔ زریام نے کرب سے آنکھیں موندیں تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ کب سوچا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ آج تک نظر انداز کرتا آیا تھا، یوں اس کے دل اور اس کی زندگی سے جڑ جائے گی کہ سردار زریام خانزادہ کی سانسیں اس نازک وجود سے نتھی ہو جائیں گی۔ کب سوچا تھا کہ اندر موجود زندگی اور موت کی جنگ لڑتی لڑکی کے لیے وہ مرنے مارنے پر اتر آئے گا۔ کب سوچا تھا کہ زریام خانزادہ کے لب فقط اس ایک وجود کے لیے دعا گو ہوں گے۔ کوئی زریام خانزادہ سے پوچھتا کہ وہ اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہے، تو وہ بتاتا کہ اس وقت وہ خوف زدہ ہے۔ ہاں، فیمس بزنس ٹائکون اور کئی گاؤں کا سردار زریام خانزادہ، جو نڈر، بہادر اور بے خوف تھا، جو گولی اپنے سینے پر کھا سکتا تھا، جس نے کرسٹوفر جیسے عالمی مجرم کے گروہ کو پکڑوانے میں مدد کی اور اس کی جڑیں کاٹی، آج وہ خوف زدہ تھا، شدید خوف زدہ تھا،
اور یہ خوف اندر موجود نازک وجود کو کھو دینے کا تھا۔ وہ اپنی خانم کی سانسوں کے ٹوٹ جانے سے خوف زدہ تھا۔ وہ آفاق ذریعہ خانزادہ کے بچھڑ جانے سے خوف زدہ تھا۔ ابھی تو دل نے اس نازک وجود کے ساتھ زندگی جینے کی خواہش کی تھی، اور اب جیسے زندگی آہستہ آہستہ ذریعہ خانزادہ کے ہاتھوں سے آفاق ملک کو چھیننے کی در پر تھی۔ ذریعہ خانزادہ تڑپ اٹھا تھا۔ اپنے ہی الفاظ، اپنے ہی لفظ کانوں میں گونجے جو اس نے پہلی رات کہے تھے۔ ذریعہ کا دل کیا اپنی زبان کاٹ لے۔ وہ کیسے اس نازک دل کو توڑ سکتا تھا جس میں فقط ذریعہ خانزادہ دھڑکن کی مانند دھڑکتا تھا۔ اے میرے مالک، مجھے میرے لفظوں کی سزا اس صورت مت دینا۔ مجھے میری خانم میرے پاس چاہیے۔ پلیز مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ ذریعہ آخر میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا چکا تھا۔ آج تک اپنے بھائیوں کی ڈال بننے والا ذریعہ خانزادہ آج کمزور پڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں من پسند شخص کی تکلیف آپ کو کمزور کر دیتی ہے، تو کیا آفاق ملک اب ذریعہ خانزادہ کی من پسند عورت بن چکی تھی؟ لیکن کب؟ لالا، سنبھالے خود کو، کچھ نہیں ہوگا گڑیا کو۔ زاویان نے بینچ سے اٹھتے ذریعہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی، جس پر ذریعہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اصوات میں سر ہلا گیا، مگر زیر لب آمین کہنا نہ بھولا۔ اوپر بیٹھیں پلیز لالا، شایان اور اذہان کو دیکھیں۔ آپ کمزور پڑیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ زاویان نے ذریعہ کا دھیان شایان اور اذہان کی جانب دلایا، جس پر اس نے ایک سرد سانس لی۔ شانی، اٹھو زمین سے، کچھ نہیں ہوگا خانم کو، مضبوط بنو۔ ذریعہ نے ممکنہ حد تک اپنی آواز کی نمی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے شایان کو ٹوکا۔ اسے ہر صورت اب مضبوط اور ثابت قدم رہنا تھا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے لالا؟ یہ کیوں میری گڑیا کو جینے نہیں دیتی؟ کیوں ہر بار اس کی وجہ سے میری آفاق کی زندگی جہنم بنتی ہے؟ اب کیا کرنے کے لیے کھڑی ہے یہاں؟ یہ کیا چاہتی ہے؟ یہی نہ کہ وہ زندگی سے ہار جائے، وہ قبر میں اتر جائے۔ شایان نے جیسے ہی سر اٹھایا تو نگاہ ایک کونے میں ابتسام کی پشت کے پیچھے کھڑی آئلین پر بے ساختہ پڑی، جس پر وہ بری طرح چیخا تھا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا اور آفاق کی حالت کے متعلق کوئی خاطر خواہ جواب اب تک انہیں نہیں ملا تھا۔ یہی چیز شایان کو پاگل کر رہی تھی۔ آفاق کے بولے گئے لفظ ہتھوڑوں کے مانند ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگ رہے تھے۔ لالا، مجھے درد ہو رہا ہے، اور شایان پاگل ہو رہا تھا۔ جبکہ ذریعہ نے بھی سپاٹ نظروں سے ابتسام کی پشت کے پیچھے کھڑی آئلین کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کہ ان کی جانب آتے بھاری قدموں کی آواز تھمی تھی۔ سب نے بے ساختہ نظریں اٹھاتے پیچھے کی جانب دیکھا تو وہاں یزدان، دائس، غازیان اور شہروز کے ساتھ عائلہ کو کھڑا پایا، جبکہ یزدان کے چہرے پر پھیلی بے یقینی کے ساتھ ساتھ عائلہ کو منہ پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر جہاں شایان نے لب بیچتے نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا، وہیں ذریعہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے غصے سے زاویان کی جانب دیکھا، جو ذریعہ کے دیکھنے پر نگاہیں چرا چکا تھا، جبکہ یزدان کے قدم تو شایان کے لفظوں پر زنجیر ہوئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا شایان؟ یزدان نے بے یقینی سے آئلین کی جانب دیکھا، اور اس کی موجودگی یہاں دیکھتے ہی یزدان کے پیروں سے زمین کھسکی تھی۔ بھلا آئلین حویلی سے کب نکلی؟ یزدان نے بے یقینی سے سوچا۔
جبکہ آئلین تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے یزدان کے سینے سے جا لگی۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ آئلین کے لفظوں پر یزدان کو اپنا وجود ہوا میں معلق ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے تیزی سے نظریں ارد گرد دوڑائیں۔ سب یہاں موجود تھے۔ کیان پیرس میں تھا، شاویز حویلی میں۔ پھر ہاں ایک وجود یہاں نہیں تھا۔ ہاں ایک وجود۔ یزدان کے قدم ڈگمگائے۔ کاشف اور عفاف کے موبائل بند ہونا یاد آیا۔ اپنے دل کا گھبرانا یاد آیا۔ تو یزدان نے کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کی۔ دل میں ٹیسے سی اگتی محسوس ہوئی۔ یزدان نے بے چینی سے آئلین کو خود سے دور کرتے ہوئے اپنا سینہ مسلا۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ یزدان کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ سردار یزدان خانزادہ، جس کے قدم زندگی میں کبھی نہیں لڑکھڑائے تھے، پہلی بار لڑکھڑائے اور بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ دانی! شہروز نے چیختے ہوئے تیزی سے یزدان کو تھاما، جس پر ذریعام، اذہان، شیان اور زاویان تیزی سے ابتسام کی جانب لپکے۔ آئلین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب تو نہیں چاہا تھا اس نے، کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ بڑے بابا، بابا! مختلف آوازیں گونجیں، لیکن یزدان نے شہروز کا سہارا لیتے ہوئے صرف ذریعام کی جانب دیکھا۔ اس کے لب بے آواز سے پھڑپھڑائے۔ میری عفاف! امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آج کا ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، اور اپنا آج کا پسندیدہ ڈائلاگ کمنٹ میں لازمی مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔